بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح ہنستے مسکراتے ہوں گے۔ میری رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے اور آباد رکھے۔ تو سب سے پہلے اپنی حدیث شریف کی طرف آتے ہیں۔ آج کی حدیث مبارکہ والدین کے متعلق ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا ربی فی رضا الوالدین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کو خوش کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ والدین کے متعلق سب سے پہلے جو حقوق العباد کا ذکر آیا ہے اور حقوق العباد میں والدین سے اچھا سلوک کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث دونوں میں ہی اس کا بہت جگہ پہ ذکر آیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین کے لیے دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ہے یہ۔ اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جس طرح میرے چھوٹے ہوتے ہوئے انہوں نے میرے ساتھ شفقت کی۔ تو والدین کی عزت کرنا، ان کی عزت و احترام کرنا، ان کا حکم ماننا۔ والدین کی عزت کے حوالے سے اتنا ذکر آیا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو۔ ہمارے نزدیک اف ایک چھوٹا سا لفظ ہے، اس کو بھی استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو آج کی یہ ہماری حدیث مبارکہ تھی۔ حدیث مبارکہ سے ریلیٹڈ ہی ایک آیت کریمہ کا ترجمہ بھی میں نے آپ کو سکھایا اور پڑھایا۔ تو آج کی میری روٹین کچھ اس طرح سے تھی، آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ نماز فجر پڑھی ہے اور اس کے بعد پھر میں نے تلاوت قرآن پاک کی ہے۔ تلاوت قرآن پاک میں آج میں نے سیقول پارہ یعنی کہ پارہ نمبر 2 تلاوت کیا ہے۔ میری عادت ہے، مجھے بچپن سے ہی بہت شوق ہے کہ ہر روزے کے ساتھ ایک پارہ پڑھا جائے اور یاسین شریف اور اس کے ساتھ سورہ رحمان اور ملک کی تلاوت کی جائے، اور جس دن آخری روزہ ہو اسی دن میرا آخری پارہ بھی ہو۔ تو میں نے پہلے سے ہی قرآن پاک شروع کر دیا ہے رمضان کی نیت سے کہ مجبوری کی وجہ سے درمیان میں کبھی تلاوت نہیں بھی کی جا سکتی تاکہ وہ پارے پورے ہو جائیں۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد جب سے میں نکلی تو بہت اچھا موسم تھا، ابھی تھوڑا تھوڑا اندھیرا بھی تھا، پرندے چہچہا رہے تھے، اپنے لیے رزق کی تلاش میں نکل رہے تھے۔ تو ابھی تقریباً 6:30 کا ٹائم ہو رہا ہے، بچے بھی سوئے ہوئے ہیں، ہسبینڈ بھی سوئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کچن میں آئی اور سوچا کہ آج ناشتہ ناشتہ ویسے بھی ہم لوگ 6:30 پونے 7 کے قریب کر لیتے ہوتے ہیں۔ فریج میں سے آٹا، مکھن، دودھ میں بوائل کر کے رکھتی ہوں، دہی اور آٹا وغیرہ اٹھا کے لے آئی ہوں۔ ابھی انشاءاللہ جو ناشتہ بنانا شروع کروں گی تو پھر ساتھ ساتھ ہی ہسبینڈ کو بھی اٹھا دوں گی، بچوں کو بھی اٹھا دوں گی اور ہم مل کے پھر ناشتہ کریں گے۔ میرے بچے تو خیر صبح ناشتہ نہیں کرتے، وہ ناشتے میں صرف فیڈر لیتے ہیں اور فیڈر پی کے ہی اس پہ دودھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ تقریباً 10 یا 10:30 11 کے قریب وہ ناشتہ کرتے ہوتے ہیں۔ تو بھی ناشتے کی تیاری چل رہی ہے، چائے بن رہی ہے، چائے کے ساتھ ایک سائڈ پہ وہ پراٹھے بھی بنانا شروع کروں گی۔ ابھی میرا گلا تھوڑا خراب ہے، اس کے لیے معذرت۔ ابھی پراٹھے بناؤں گی، ہاؤس وائف بھی ہوں لیکن کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں کچھ نہ کچھ گول پراٹھے کی شیپ آ ہی گئی ہے، آپ کو دکھ رہی ہوگی، تھوڑی سی ٹیڑھی بھی ہے، ساتھ میں چائے بھی بن رہی ہے، تو بچوں کی آواز بھی آ رہی ہے۔ میرے بچے وہ بیٹی ننیال گئی ہوئی تھی، چھوٹی بیٹی ہے گھر پہ، تو اس کے لیے بھی فیڈر تیار کروں گی۔ تو پراٹھا تقریباً گول بن ہی گیا جی۔ دیکھیں آپ نے کبھی گول پراٹھا بنایا یا کبھی ٹرائی اینگل ریکٹینگل شیپ بن گئی ہے؟ میری بھی بن جاتی ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا بہتر بن گیا، آپ کے سامنے عزت رہ ہی گئی ہے۔ دیکھیں میں نے اچھا خاصا پراٹھا بنا لیا ہے۔ پراٹھا ناشتہ وہ آج کل میرے ہسبینڈ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو ناشتہ تھوڑا بہت ہی کرتے ہیں، تو میں نے بھی پراٹھا وہ بنا لیا ہے، 2 بناؤں گی۔ اور میں پراٹھا تو خیر نہیں کھاتی، چلیں آج اپنا نہیں بناتی تو ساتھ میں کوئی 2-3 نوالے لے لوں گی، چائے پیتی ہوتی ہوں، اور اس کے ساتھ وہ میری کچھ اسی طرح سے روٹین چل رہی ہے۔ تو اسکول جاتی ہوں، آپ کو بتایا تھا پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہوں، اور ساتھ میں ہاؤس وائف ہوں، گھر کا سارا کام کاج، ایک گھر کا کام اور اس کے ساتھ آپ کے لیے ویڈیو بنانا کافی مشکل کام ہوتا ہے لیکن بنا لیتی ہوں۔ جیسے ابھی خود ویڈیو بنا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں ناشتہ بھی بنا رہی ہوں، تو ابھی میرا دوسرا پراٹھا بھی تقریباً وہ ریڈی ہونے والا ہے، تو ناشتہ کرنے کے بعد پھر کچھ اور روٹین چلے گی میری۔ تو آپ صبح ناشتے میں ناشتہ وہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ آپ ناشتے میں پراٹھا لیتے ہیں، کچھ لوگ بریڈ لیتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ لوگ وہ صرف چائے پیتے ہیں، کچھ صرف آملیٹ وغیرہ لے لیا، لیکن ہم جی دیسی لوگ ہیں، گاؤں میں رہنے والے ہیں اور
دیسی جو ناشتہ ہوتا ہے بس وہی ہوتا ہے، پراٹھا ہو گیا، ساتھ میں مکھن ہو گیا اور دہی وغیرہ ہو گیا، چائے ہو گئی، بس ایسے ہی ناشتہ کرتے ہیں. اس سے زیادہ کچھ خاص جو ہے وہ ناشتہ نہیں ہوتا ہمارا. تو صبح جب سارا کام کاج کر کے تقریباً گھر کو A1 کر کے صاف ستھرا ہر چیز اوکے کر کے بچوں کو ریڈی کر کے پھر اسکول جاتی ہوں تاکہ میرے بچوں کو بعد میں پرابلم نہ ہو اور نہ ہی مجھے کوئی پرابلم ہو. اور پھر ہم جو ہے وہ ایک خوشحال زندگی ہے میری ماشاءاللہ. بس کس فیملی میں پرابلمز نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں. تو بس آپ بھی دعا کیا کریں میرے لیے، آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اگر آپ میرے لیے دعا کریں گے تو کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے دعا کرو، اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اگر دوسروں کے لیے اچھا سوچا جائے تو اپنے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ خود اس کا حامی و ناصر بن جاتا ہے. ابھی ناشتہ بنا ہے تو میری بچی نے بھی آواز دے دی ہے بھائی ماما فیڈر لے آئیں، تو اس کا فیڈر بھی اپنے ساتھ ہی ہے، اس کو دوں گی تو پھر نا. ابھی آج کل کورونا وائرس کی وجہ سے تقریباً تمام مساجد میں، مدارس میں اور اس کے ساتھ جتنے بھی قاری صاحب ہیں، جتنے بھی علماء کرام ہیں، انہوں نے سپارہ پڑھانا چھوڑ دیا ہے. جی کورونا وائرس ہے، اس کی وجہ سے کافی بیماریاں لگ رہی ہیں. تو میں خیر اپنے گھر میں اپنی بچی کو پڑھاتی تھی. میری اپنی بچی کی دیکھا دیکھی میرے بھائی کے بچے ہیں وہ بھی آ گئے کہ ہم نے بھی پارہ پڑھنا ہے، تو میں نے منع نہیں کیا. اب اس کے ساتھ میری کزن کے بچے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، ماشاءاللہ 5-7 بچے ہیں جو مل کے پارہ پڑھتے ہیں. اور میں ان کو تقریباً یہ 7 کے قریب ساتھ میں ابھی وہ سبق یاد کر رہے ہیں تو میں ساتھ میں کچھ کام کاج کر رہی ہوں. جب ان کا سبق یاد ہو جائے گا تو پھر ان سے سنوں گی. ابھی جھاڑو پوچھا کر کے اس کے بعد جلدی کام ختم کر رہی ہوں. ابھی تقریباً صبح کے 7:30 بج رہے ہیں اور میرا کام بھی تقریباً جو ہے وہ تھوڑا بہت ہی رہ گیا. کچن آپ کو نظر آ رہا ہوگا کافی میسی ہوا ہے، ظاہر ہے وہ صبح ناشتہ کیا، ہر چیز وہیں پہ رکھ کے اسی طرح سے پھر ناشتہ کرنے لگے تھے. پھر بچوں کا پارا سنا ہے اور پارا سننے کے بعد پھر باقی جھاڑو پوچھا ڈسٹنگ یہ سارا کام کاج کرنے کے بعد ابھی جو ہے وہ بچوں کا دودھ بھی آ گیا ہے، وہ بوائل کروں گی. دیکھیں جی میرا کچن ماشاءاللہ A1 ہو گیا ہے، زبردست ہو گیا ہے، صاف ستھرا ہو گیا ہے، ہر چیز کو اپنی جگہ پہ سیٹ کر دیا ہے. کہیں سے نظر ہی نہیں آ رہا کہ ادھر میں نے کوئی کام کیا تھا. بچوں کا دودھ بوائل ہو رہا ہے اور بچوں کا دودھ بوائل کر کے رکھ جاؤں گی تاکہ میرے بچے دن میں دودھ پیتے ہیں. بڑے بچے تو نہیں پیتے ہیں، چھوٹی بیٹی جو ہے وہ بار بار دودھ پیتی رہتی ہے. بوائل کر کے شیلف کے اوپر رکھتی ہے تاکہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اوپر چھلنی دے دیے تاکہ اس میں کوئی چیز نہ گرے. تو ابھی خود میں نے وضو کیا ہے اور ابھی وضو کر کے تو خود تیاری انشاءاللہ ہو رہی ہے. گاؤن پہنوں گی اور کیونکہ میں پردہ کرتی ہوں گاؤن پہنوں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر نکلوں گی. سارے گھر کو اگر دیکھیں تو ہر چیز ماشاءاللہ اپنی جگہ پر سیٹ ہے، صاف ستھرا گھر ہے. حال بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا صاف ستھرا بالکل. بچے بھی ریڈی ہو چکے ہیں، وہ بھی باہر نکل گئے ورنہ ان کی تیاری بھی آپ کو دکھا دیتی ہے. ابھی صاف ستھرے ہر چیز ہو گئی ہے، بچوں کا روم بھی فٹ ہے، صاف ستھرا ہے ماشاءاللہ. اور اب بچے جو ہیں وہ کھیلنے گئے ہیں، تھوڑی دیر کھیلنے کے کیونکہ پارا صبح پڑھتے ہیں اور ٹیوشن اسکول کا جو ہوم ورک ہے وہ عصر ٹائم میں کرتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد. ابھی میں خود ریڈی ہو گئی ہوں اور امی کے گھر آ گئی ہوں. تو امی کے گھر بھی تقریباً سارے کے سارے لوگ میری دونوں فیملیز میں، میرے سسرال میں بھی اور امی کے گھر میں عادت ہے نماز فجر کے لیے سب جاگتے ہیں، تلاوت وغیرہ کر کے جلدی 7 کے قریب ناشتہ فائنل ہو جاتا ہے. اور ابھی میں یہ تقریباً 8:45 بجے ان کے گھر آئی ہوں تو یہ بھی اپنا کام کاج ختم کر کے سب بیٹھی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ سب کی گپ شپ چل رہی ہے. ایک دوستانہ ماحول ہے میرے دونوں گھرانوں میں، چاہے وہ سسرال کا ہے یا میکے کا ہے تو زبردست ماحول ہے. سسٹر اور امی بیٹھی ہوئی ہیں، باتیں شاتیں ہو رہی ہیں اور صاف ستھرا بالکل ماحول ہے. تو ابھی جو ہے وہ میں یہاں پہ آتی ہوں، یہاں سے پھر بھائی جان کے ساتھ چلی جاتی ہوں اسکول. تو ابھی آئی ہوں تو بھائی جان آئی تھنک تیار ہو رہے ہیں تو میں بھی چلیں امی کے ساتھ 2 منٹ مل جائیں گے بات شات گپ شپ کرنے کے، بہن کے ساتھ مل جائیں گے. اور ابھی میں بھی ریڈی ہوں، گاؤن تو پہن کے آئی ہوں، ظاہر ہے گلی میں سے آئی ہوں تو ابھی اسکول جاؤں گی. میری وہاں پر تقریباً جو ہے وہ روٹین صبح 9:30 سے لے کے 12:30 بجے تک چلتی ہے. تو 12:30 بجے جب چھٹی کر کے آؤں گی تو پھر بھی امی کے گھر ہی آتی ہوں اور اسکول جاتے ہوئے بھی امی کو مل کے جانا ہوتا ہے اور واپسی پر بھی امی کو ہی مل کے جاتی ہوں. تو ابھی جو ہے وہ امی جب میں اسکول چلی گئی تھی تو یہ پھر واپسی پر آ کے ویڈیو میں نے بنائی تھی. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صبح کی نہیں ہے، جب واپس آئی
تو امی میرے اور میری بچیوں کے میرے بچے کے کپڑے لے کے آئی ہیں، تو وہ سسٹر بھی دکھا رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی دکھایا جائے کہ میری امی ہمارے لیے کیسے کپڑے لے کے آئی ہیں۔ بہت پیارے خوبصورت کپڑے ہیں، بچے کے بھی اور بچیوں کے بھی، میرے بھی بہت خوبصورت ہیں۔ تو ابھی جب واپس آئی تھی میں تو جلدی میں تھی، تقریباً 12 کا ٹائم ہو رہا تھا، گھر جاؤں، بچے اور ہسبینڈ ویٹ کر رہے ہوں گے، تو لیکن روک لیا کہ دیکھو تمہارے لیے کچھ لائے ہیں، سرپرائز ہی تھا۔ تو ابھی تقریباً ہیں جی 4 سے 5 سوٹ میری بچیوں کے ہیں، 4 ہی سوٹ بیٹے کے ہیں، اور 2 سوٹ آئی تھنک میرے ہیں ابھی، کیونکہ سرپرائز ہی ہے۔ ابھی یہ بچیوں کے نظر آ رہے ہوں گے اور ساتھ میں جو ہے وہ میرے اپنے بھی ہوں گے۔ ابھی جیسے گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہوا ہے نا، تو ایک بار امی جو ہے وہ ابھی گرمیوں کے لے کے دیں گی ہماری ساری فیملی کو، اور اس کے بعد پھر رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان کے اینڈ میں جا کے تقریباً پھر ہمیں عیدی بھی ملے گی نا، کیونکہ بیٹیاں تو ساری زندگی لیتی رہتی ہیں، سنا تھا بڑوں سے، تو اس پہ عمل بھی تو کرنا ہے، اب ہر وقت کچھ نہ کچھ لینا ہی ہوتا ہے۔ ابھی سسٹر نے مجھے یہ میرا سوٹ ہے، پنکش سا ہے، پنک کلر میرا فیوریٹ کلر ہے، تو ہر سیزن میں میرا ایک تو جو سوٹ ہوتا ہے نا وہ پنک کلر میں لازمی ہوتا ہے، ایک براؤن اور بلیک سا ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ آپ بتائیے گا میری امی کی کلر چوائس کیسی ہے؟ بیٹے کے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے کلر ہیں، بیٹیوں کے بھی بہت اچھے کلر ہیں، اور میرے بھی بہت خوبصورت کلر امی لائی ہیں۔ ابھی یہ گرین والا اور بلیو والا بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے، یلو میں ہمیشہ لیا کرتی ہوں ان کا گرمیوں کے سیزن میں، کیونکہ ان پہ بہت کھلتا ہے۔ تو ابھی یہ ویڈیو میری درمیان میں تھوڑی سی خراب ہوئی تھی، سمجھ نہیں آئی کیا ہوا ہے، تو ابھی واپسی ہو جائے گی جی میری، میں اپنے گھر کی طرف جاؤں گی۔ تو ابھی بھی یہاں پہ بھتیجے بھتیجیاں، بھابیاں، سسٹر، امی کچھ نہ کچھ کام کاج کر رہے ہیں، کیونکہ 12 ساڑھے 12 کا ٹائم ہو رہا ہے، تو میرے گھر میں یہ روٹین ہے کہ وہ جو ہے دن میں 12:30 کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو ابھی دیکھیں جی اپنے گھر میں انٹری ہو گئی ہے، گھر آئی تو آج ابھی بڑی بات ہے بھائی، ہسبینڈ نہیں آئے تھے، کینگوائے نکلے ہوئے تھے، بچے بھی ابھی نہیں ہیں، وہ نانی کے گھر پر ہی تھے، تو ابھی کوئی تھوڑا بہت کام، موسم دیکھیں تھوڑا گرم ہی ہے، تھوڑی تھوڑی بوندا باندی تھی صبح، تو یہ تھوڑا تھوڑا سین جو ہے نا یہ گیلا ہے ابھی، ورنہ موسم آج جو ہے نا وہ کافی خوش ہے۔ کل جمعہ المبارک تھا تو جمعے کو سارا دن بوندا باندی ہوتی رہی ہے، لیکن ہفتے کو کوئی خاص بوندا باندی نہیں تھی، صبح کے وقت موسم ہوا تھا کچھ، اور عصر کے وقت جا کے نا ٹھیک ہو گیا تھا۔ چلیے اللہ کا شکر ہے یہ بھی، کیونکہ فصل کا موسم ہے، گندم کی فصل پکی ہوئی ہے، اور کسانوں نے جو پورا سال اس پہ محنت کی ہوئی ہے اس کا پھل ان کو ملنا چاہیے، اللہ کی ذات جو ہے ان کا پھل ان کو ضرور دے گی۔ اگر یہ بارش اس وقت ہو جاتی ہے تو یہ گندم کے لیے نقصان دہ ہے، گندم کا جو دانہ ہے وہ کالا ہو جاتا ہے۔ تو میرا ارادہ تھا کہ سردیوں والے بستر وغیرہ رکھنے کا، ساری سیٹنگ کرنے کا، بستر وغیرہ جو ہیں وہ سردیوں کے جو ہیں وہ میں نے دھوئے ہوئے تھے، کچھ دن ملا کے ساتھ میں سسٹر کو اور کزن وغیرہ کو ملا کے نا وہ تیاری کی تھی صاف ستھرے بستر کر کے، تو ابھی وہ سارے جو ہیں وہ واپس رکھ دیے ہیں اپنی جگہ پر، پیٹیوں میں جہاں پر کی جگہ تھی، سردیوں والے کپڑے بھی اور سردیوں والے بستر بھی، تاکہ ابھی ان کی ضرورت ہے تو نہیں ہے، اگر ضرورت پڑی تو کوئی لائٹ سے کمبل وغیرہ جو ہے وہ نکال لوں گی۔ میرا سٹور بھی ماشاءاللہ A1 فٹ فاٹ ہو گیا ہے، یہ اسکول سے آنے کے بعد میں نکال لیا تھا، کیونکہ ابھی ہسبینڈ اور بچے جو ہیں وہ گھر پر نہیں آئے تھے، تو میں نے سوچا کہ یہ کام کر لیتی ہوں، اور کچھ میرے جہیز کے برتن جو ابھی سارے کے سارے پیک پڑے ہوئے بڑے، تو رمضان شریف میں جو ہے وہ اکثر اپنی توفیق کے مطابق افطاری کرواتی ہوں، تو بہتر ہے کہ اپنے برتن جو ہے وہ نکالے جائیں، تو زیادہ برتنوں کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ بڑے برتنوں کی ضرورت پڑتی ہے، ابھی جن کی ضرورت تھی وہ میں نے نکال لی ہیں، اور ان کو ابھی انشاءاللہ سیٹ کروں گی کچن میں، کچن کے رینکس وغیرہ میں رکھ دوں گی اور چیزیں سمیٹ دوں گی تاکہ جو ہے ضرورت پڑ جائے۔ ابھی مجھے جو ہے وہ تھوڑی جلدی بھی ہے کہ ہسبینڈ اور بچے آ گئے ہیں، تو کھانا وغیرہ بھی بنانا ہے، دن کے لیے کھانا بنے گا، تو اس کے بعد جو ہے درمیان میں کھانے کی جو تھی وہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی، ابھی عصر کا ٹائم ہو رہا ہے، تقریباً 4:15 بج رہے ہیں، تو دن کے کام کاج، اسکول کے بعد، اس کے بعد دن کا کھانا، اسٹور کی صفائی وغیرہ سب کچھ کرنے کے بعد تھکن، اور کپڑے بھی گندے ہو چکے ہیں، تو اب انشاءاللہ کپڑے استری کرنے کے بعد غسل کروں گی، اور غسل کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ نماز عصر ادا کروں گی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ امی کے گھر چکر لگے گا تھوڑا بہت، یا گھر میں کچھ اور مصروفیت ہو جائے گی، تسبیحات پڑھوں گی۔ آپ بتائیے گا کہ آپ کا ہفتے کا دن کیسا گزرا، اور آج آپ نے پوری روٹین میں کیا کیا، آپ کی کیا روٹین تھی، آج آپ نے پورا دن صبح سے لے کے
مغرب تک کیا کیا، کون کون سی نمازیں جو ہیں وہ ادا کی، کون کون سے وظائف کیے، کون کون سے کام کیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا جی، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔